الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، نماز ایمان اور عقیدہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم عبادت ہے جس کا اہتمام کرنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے میں آج آپ کو امام کے پیچھے مقتدی اور امام کے ساتھ جو مقتدی ہوتا ہے اس کے لیے کچھ آداب بتانا چاہتا ہوں جس کا ہمیں ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، اور انسان کو نماز کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت سنو تو تیز نہیں آنا چاہیے، بلکہ سنجیدگی اور وقار اور متانت کے ساتھ میں اور ادب کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں، جلد بازی آپ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو آپ اطمینان کے ساتھ آئیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، نمبر 2 کہ آپ رکوع سب سے پہلے نہ کریں۔ جلد اگر کوئی بھی آتا ہے تو سب سے پہلے رکوع نہیں کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو منع کیا کہ بولے سب سے پہلے رکوع نہ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص کو اور زیادہ کرے۔ تو آدمی جلد بازی نہ کرے، صف میں داخل ہونے کے بعد اطمینان سے رکوع کرے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ انسان جب نماز کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے تو تب کھڑے ہو۔ یہ نہیں کہ اقامت سے پہلے کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں مؤذن صاحب کا کہ بھی اقامت آپ دیں، تو ایسا نہیں، وقت دیکھ کر نہیں بلکہ امام کو دیکھ کے آپ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ کب کھڑا ہونا چاہیے، قد قامت الصلاۃ پہ یا یہ کہ اقامت کی ابتدا میں؟ اس میں علماء نے کہا کہ جب چاہے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اقامت کی ابتدا میں ہو یا اقامت کے درمیان میں ہو یا آخر میں ہو۔ جب آپ نے امام کو دیکھ لیا کہ مصلی پہ آئے یا مصلی پہ آ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ نمبر 3 ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ میں کہ آپ امام کی آواز پہنچانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر، حضرت ابوبکر پیچھے تکبیر کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو ابوبکر صدیق پیچھے تکبیر بلند کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اجتماعات کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ پیچھے صفوں کے لوگ تکبیر بلند کرتے رہتے ہیں تاکہ امام کی آواز آخر تک پہنچے۔ ایسا کرنا جائز ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر جگہ مائک استعمال کیا جاتا ہے، آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر مائک نہ ہو، کرنٹ نہ ہو، تو ایسی جگہ پہ پیچھے لوگ تکبیر کہہ سکتے ہیں، مقتدیوں کے لیے یہ جائز ہے۔ نمبر 5 ہے کہ امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمدہ پہ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، یا یہ کہ ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ جب امام تاخیر ہو جائے اور وقت زیادہ ہو جائے تو مقتدیوں میں جو قابل شخص ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں، جس کی وضع خطا شریعت کے حساب سے نماز پڑھانے کے قابل ہو اور اس کو علم بھی ہو نماز کا، کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے، ایسے آدمی کو آگے بڑھ کے نماز پڑھانا چاہیے۔ اور مقتدیوں میں سے کوئی بھی جب امام پیچھے رہ جائے، دیر کر دے، نہ آئے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لا نفی جنس ہے، یعنی کوئی بھی نماز آپ پڑھیں گے نماز باطل ہے۔ اقامت کے بعد میں لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جیسے فجر میں لوگ آتے ہیں امام صاحب کی رکعت پالیں گے اس لیے وہ پیچھے سنت پڑھنے لگتے ہیں، بالکل غلط ہے، باطل ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ آدمی کو اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، جب اقامت ہو جائے تو پیچھے کوئی نماز نہیں ہے۔ البتہ ہے کہ اگر قاعدے میں بیٹھے اقامت ختم ہونے سے پہلے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں ہے، ایک آدھی رکعت ہے، آدھی رکعت میں آپ ہیں، آپ نماز ختم ہونے والی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک رکعت مکمل ہے، امام صاحب کی قرات شروع ہو جائے گی تو آپ نماز توڑ دیں۔ نماز توڑنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے کہ آپ خالی نماز توڑ کے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو کوئی چیز کرنا نہیں ہے، کوئی ایکٹنگ نہیں کرنا ہے، صرف سیدھے نماز توڑ کے آپ جا کے صف میں شامل ہو جائیں جب اقامت ہو جائے۔ پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی بھی سنت نماز۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ پیچھے نماز سنت پڑھنے کے لیے اپنے لیے مخصوص جگہ
مقرر نہیں کرنا چاہیے. سنت نماز جہاں فرض نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے لیے کوئی خاص جگہ بنا کر اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے کہیں بھی مسجد میں، ہمیشہ کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن خاص بات یہ کہ نمبر 8 یہ ہے کہ آدمی مکان جو خاص امام صاحب کا ہے فرض نماز پڑھانے کے لیے اس جگہ پہ جا کے سنت نہیں پڑھنا چاہیے. اور نمبر 9 یہ ہے کہ امام صاحب سے پہلے آپ کوئی بھی چیز فارغ نہ ہو. امام صاحب سے پہلے فارغ نہ ہو. جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیرا تو آپ ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سلام پھیر رہا تو آپ بھی ساتھ میں پھیر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ چیز پتہ نہیں ہے. امام صاحب پوری طرح سے سلام پھیر دیں دونوں طرف، اس کے بعد آپ پھیریں. امام صاحب کی تکبیر ہوگی، اس کے بعد آپ تکبیر کہیں. رکوع میں جانا ہے تو پہلے امام صاحب پھر بعد میں آپ، اور رکوع میں جانے کے بعد، سجدے میں جانے کے بعد، اور اسی طرح کھڑے ہونے کے بعد میں پہلے امام صاحب بعد میں امام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو پوری طرح سے اتباع کریں، اور اس کے بعد آپ کریں. آپ پہلے امام سے پہلے کریں گے تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. اور نمبر 10 یہ ہے کہ آدمی ستونوں کے بیچ میں جہاں سنے ہوتی ہیں، تھوڑا بہت بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے، ستونوں کے بیچ میں، پلر کے بیچ میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے. سنت نماز پڑھے کوئی بات نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے لیے پوری صف، کیونکہ صفوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور صفوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو صفوں کی فضیلت آئی ہے تو آدمی بیچ میں جو پلر ہوتے ہیں، پلروں کے بیچ میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ جگہ تنگ ہو، آدمی زیادہ ہوں. جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ جگہ اگر ہے، کشادگی ہے، تو صف میں کھڑے ہونا چاہیے، پلروں کے بیچ میں، سوراخوں میں، سنوں میں، اور چھوٹی جگہ کے اندر نہیں کھڑے ہونا چاہیے مقتدی کو. اور نمبر 11 یہ ہے کہ امام صاحب تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام صاحب کی 1 رکعت ہوگی، 2 رکعت ہوگی، جیسے بھی ہے، امام جس حال میں بھی ہے، آپ جب بھی آتے ہیں تو اسی حال میں امام کے ساتھ داخل ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم مسجد میں آؤ، امام جس حال میں ہے اسی حال میں آپ امام کے ساتھ، رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں، قاعدے میں ہے تو قاعدے میں. پھر اس کے بعد آپ کی جو نماز چھوٹ گئی ہے اس نماز کو آپ مکمل کر لیں. تو یہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. سجدہ کر رہے ہیں تو امام صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی کھڑے ہو جاتے تو شامل ہو جائیں. ایسا نہیں، بلکہ امام صاحب جس حال میں ہیں اسی حال میں شامل ہونا چاہیے. اور پھر امام صاحب کے پیچھے آپ کی اگر رکوع ملتا ہے تو آپ کی رکعت شمار کرتے ہیں. بہت سارے علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے سعودی عرب کے اندر، اور عرب علماء نے، شیخ البانی نے، کہ آپ کی من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، کہ جس نے رکوع پا لیا تو اس نے رکعت پا لی. لیکن ہمارے ملک میں بہت سارے سلفی علماء کہتے ہیں جی نہیں، آپ کی رکعت نہیں ہوئی، آپ کو رکعت سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے رکعت لوٹانی ہے. علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، کیونکہ رکوع پانے والا اس کا رکوع صحیح ہو اور رکوع کے اندر پوری طرح سے مل جائے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھ پائے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے، جیسا کہ عرب علماء نے فتویٰ دیا ہے. نمبر 12 یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے مسجد میں ایک مخصوص جگہ کو حجز نہ کر لے، بک نہ کر لے کہ یہ ان کی جگہ خاص ہے، جی یہاں وہی پڑھیں گے، دوسرے نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے کہ لوگ جانماز بچھا کے رکھتے ہیں، یا ہے کہ کوئی مخصوص جگہ بنا کے رکھتے ہیں. ایسا مخصوص جگہ بک کرنا اور وہاں مخصوص کوئی نہ پڑھے، آپ ہی پڑھنے والے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد نمبر 13 یہ ہے کہ امام صاحب اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سبحان اللہ کہہ کر اس کو لقمہ دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سبحان اللہ، یاد دلائیں امام صاحب بیٹھ گئے، کھڑے ہونا تھا، یا یہ کہ آپ امام صاحب کھڑے ہو گئے، بیٹھنا تھا، تو اس وقت میں سبحان اللہ کہہ کر ان کو بٹھا سکتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں. یا قرات میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ ان کو لقمہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو قرات آتی ہے یا قرآن یاد ہے. تو اسی طرح سے نمبر 14 یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے لازماً، امام کے آگے جو نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے. تو جو امام کے پیچھے آپ کو ہونا لازم ہے، اور امام سب سے، امام کا معنی ہے امام، سامنے. تو امام صاحب
وہ سامنے ہوں گے اور سارے مقتدی پیچھے ہوں گے. کچھ لوگ مسجدوں میں جگہ تنگ ہوتی ہے تو باہر کے حصوں میں پڑھتے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ امام سے آگے بھی چلے جاتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی. تو لازم اس بات کا خیال رکھیں. اور یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں مقتدی کو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا، نماز صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے، سنت نبی کے مطابق ادا کرنا لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ادا کرو جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم دیکھیں، جو نماز نبی کی سنت کے مطابق ہوگی وہ نماز قبولیت کا درجہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آدمی کوشش کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی قبولیت کا درجہ اونچا ہوتا ہے، بمقابل اس کے نبی کی سنت کا نام لیتے ہیں مگر نماز آپ نے حنفی نماز پڑھی ہے، شافعی نماز پڑھی ہے، مالکی نماز پڑھی ہے، حنبلی نماز پڑھی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال با جماعت نماز آپ نے پڑھائی ہے تو آپ کی نماز آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ 10 سال ہر دن 5 وقت آپ نے نماز پڑھائی، ایک سال کے 365 دن ہوتے ہیں اور پورے 10 سال آپ نے نماز پڑھائی، تو نماز کو تفریق کیوں کر دیا، بانٹ دیا حنفی مذہب میں، شافعی مذہب میں، مالکی مذہب میں، حنبلی مذہب میں؟ سب بہت بڑی آفت ہے، مصیبت ہے. اللہ ہدایت دے. نبی کی سنت کو تلاش کریں. نبی کی سنت کتب ستہ جو اتھینٹک کتابیں ہیں ان کے اندر نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، نبی نے کیسے نماز پڑھی ہے ویسے آپ کی نماز ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں جی ہم تو حنفی ہیں، ہم حنفی طریقے سے پڑھیں گے، تو ایک الگ دین ہو گیا. آپ کہیں جی میں شافعی ہوں، میں اپنے شافعی مذہب کے مطابق پڑھوں گا، یہ بھی غلط ہو گیا. تو نبی کی نماز کون پڑھے گا؟ ظاہر بات ہے جو نبی کی نماز پڑھے گا وہی قبولیت کا درجہ ہوگا. ایک تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع اور خضوع دل کے ساتھ، من کے ساتھ. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ حتی تعلموا ما تقولون، اللہ نے کہا حالت نشے میں جس میں دماغ کام نہیں کرتا ہے ایسے نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو. نماز میں علم ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے، عقل کے ساتھ یعنی سمجھ کے ساتھ میں نماز پڑھیں. اور اسی طرح سے نماز میں ضروری ہے کہ آدمی دل سے، علامہ اقبال نے کہا تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.